انسان کسی نہ کسی کی اتباع کرتا ہے، کسی نہ کسی کی تقلید کرتا ہے، کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ رات دن ہم اور ہر قوم کے پاس کسی نہ کسی کے پیچھے چلنے کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل ہوتے ہیں۔ ہم آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اتباع کرتے ہیں۔ ہم ہر کوشش کرتے ہیں کہ ہر معاملے میں ان کی پیروی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ خود قرآن مجید میں حکم ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایمان والو، ہم نے تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بطور نمونہ بنا کر بھیجا ہے، ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم آئے دن کسی اور کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارا ہر دن چڑھنے والا کسی اور کی اتباع میں جاتا ہے۔ ہمارا غم ہے نا، غم وہ بھی اوروں کے طریقے پہ ہوتا ہے۔ اگر ہماری خوشی ہے وہ بھی غیروں کے طریقے پہ ہوتی ہے۔ اگر ہمارا کھانا اور پینا ہے وہ بھی غیروں کے طریقے پہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارا پہناوا دیکھ لیا جائے، لباس دیکھ لیا جائے تو وہ بھی غیروں جیسا ہوتا ہے۔ ہمارے رہن سہن کے طریقے دیکھے جائیں تو وہ بھی غیروں جیسے ہیں۔ لگتا یوں ہے جیسے ہم غلام ہوں، سوچ یہ کہتی ہے جیسے ہم غلام ہوں۔ بھئی جیسے آقا کریں گے ویسے کرنا ہوگا، جیسے وہ کھائیں گے ویسے۔ تو ہمیں کیوں نہ دیکھا جائے کہ ہم نے کس کی پیروی کرنی۔ ہمارا معاشرہ ہے نا، معاشرہ دن پہ دن کسی اور کے پیچھے جا رہا ہے۔ جتنی بھی نئی نسل ہے وہ دن پہ دن کسی اور کے پیچھے جا رہی ہے۔ آخر کیوں جا رہے ہیں ہم؟ آخر کیوں جا رہے ہیں ہم کسی اور کے پیچھے؟ کیا ہمارے پاس اپنی زندگی گزارنے کے اصول نہیں ہیں؟ سوال ہے چھوٹا سا۔ کیا بھائی ہمارے پاس کھانے کے طریقے نہیں ہیں؟ بھائی کیا ہمارے پاس پہننے کے طریقے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس اپنی زندگی گزارنے کے کوئی اصول نہیں ہیں؟ اسلام ایک ایسا لاوارث مذہب ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ یاد رکھنا بھائی، یہ دنیا کا واحد مذہب ہے، عالمگیر مذہب ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دھرم ہیں ان کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے، ان کے اندر یہ ہماگیری اصول نہیں ہے۔ یہ صرف مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیوں فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق؟ ہم نے اپنے پیغمبر کو دین ہدا دے کر بھیجا ہے، دین حق دے کر بھیجا ہے۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ہم اس دین محمدی کو سارے دینوں پر غالب کر دیں۔ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی اور کے پیچھے، کسی اور کی پیروی، یہ درست نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے مسلمانوں، تم پر ایک وقت وہ بھی آئے گا تم یہود اور نصارہ کی روش چلو گے۔ کس کی بھائی؟ یہود اور نصارہ کی روش پر چلو گے۔ آپ قرآن شریف میں ایک ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک آیت پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں انعمت علیہم، سورہ فاتحہ نا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن پر آپ نے انعام کیا، نہ ان پر آپ کی ناراضگی اتری نہ وہ گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم، اب مغضوب اور ضالین اس سے مراد یہود اور عیسائی ہیں۔ اور ہم ہر
رکعت کی ہر آیت میں کھڑے ہو کے کہہ رہے یا اللہ یہود اور عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلانا، یہود اور عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلانا، ہر نماز کی ہر رکعت میں کہہ رہے عمل اس کے خلاف ہے، عمل اس کے خلاف ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا مسلمانوں ایک وقت تم پر ایسا آئے گا تم یہود اور نصارہ کی روش پر چلو گے، بالشت اور بالش چلو گے، ایک ایک قدم قدم پہ ان کی پیروی کرو گے۔ اگر ان میں سے کوئی کسی سوراخ کے اندر گھسا تھا تو تم سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو، شبرم بشبر، اتنی ان کے نشانات، حزبم بحزب، برابر ہو کے چلو گے۔ حتیٰ کہ اگر یہود اور نصارہ میں سے کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو یہ امت بھی کرنے کی کوشش کرے گی، اور یہ ہو رہا ہے امت میں، امت اس پہ چل رہی ہے، امت اس پہ چل رہی ہے، ان کے پیروی، ان کی پیروی، ان کی پیروی، ہر بات میں ہم دیکھتے صبح سے لے کر شام کی زندگی جتنے موڑ آتے ہر موڑ پہ تقلید غیروں کی ہے، راستہ غیروں کا ہے، طریقہ غیروں کا ہے۔ بھائی کیوں ہے یہ، کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری نظر کے اندر وہ مقتدا ہیں، ہم ان کو بڑا سمجھتے، اپنوں کو چھوٹا سمجھتے۔ انہی کڑیوں میں سے ایک کڑیاں، رات دن یہ، رات دن یہ، ان کے پیچھے۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، اے مسلمانوں اور میری امت کے لوگوں، چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی صورت اختیار کرے گا، جو جس قوم کے طریقے پر چلے گا، حشر انہی کے ساتھ ہوگا، حشر انہی کے ساتھ ہوگا، حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج چلے جائیں مارکیٹ میں، سارے ماشاءاللہ اولاد والے بیٹھے ہیں، آپ مارکیٹ چلے جائیں، آپ کو 10 سے 12 سالہ بیٹی کے کپڑے اگر آپ لینا چاہیں جو سلے ہوئے لینا چاہیں آپ کو، تو آپ کو ہمارے طریقے کے مطابق پورا بازار وزٹ کر لیں، کپڑا نہیں ملے گا آپ کو، آپ کو بغیر جو ہے نا وہ بازو کے کپڑے ملیں گے، آپ کو ٹائٹ شرٹ ملے گی، آپ کو عجیب سے عجیب سے، بھائی یہ طریقہ کہاں سے لائے ہو؟ غیروں سے آیا ہے، ہم اپنا رہے ہیں، آپ کوشش کر لیں، آپ کو نہیں مل سکتا۔ ہم جو اس کو پہنا رہے غیر کے طریقے پر پہنا رہے ہیں، اس کے دماغ کے اندر کیا زہر ڈال رہے ہیں ہم کہ بچہ ان کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ تو بھائی من تشبہ بقوم، یہ یاد رکھ کے جانا، آج حدیث پیغمبر اپنے دل کے اندر اتار کے جانا، جب کبھی غیر کے طریقوں پر چلنے کو دل چاہے تو یہ حدیث آپ کے دل پہ دستک دے، غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہو، حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ بقوم فہو منہم، اسی کڑیوں میں سے ایک کڑی، آج 10 فروری ہے، غیروں کے طریقے پہ چلنے کی کڑیوں میں سے ایک کڑی 10 فروری ہے۔ 14 فروری کو ایک ویلنٹائن ڈے کے نام سے دن منایا جاتا ہے، جس کو لوگوں نے کہا یہ یوم محبت ہے، یوم عاشقی ہے، یہ عاشقی کا دن ہے، یہ محبت کا دن ہے، یہ فلانا دن ہے، فلانا دن ہے، یہ فحاشی کا دن ہے، جسے آج پڑھے لکھے معاشرے میں ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ اس کو 14 فروری کے دن منایا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہمارا تو نہیں ہے، مسلمانوں کے وہاں ڈے ہے ہی نہیں، ڈے ہمارے ہاں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے ہو گیا، برتھ ڈے ہو گیا، مدر ڈے ہو گیا، فادر ڈے ہو گیا، ٹیچر ڈے ہو گیا، فلانا ڈے، فلانا ڈے، یہ ڈے غیروں کی طرف سے آئے، ہمارے نہیں ہیں۔ اور کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیوں آئے، وجہ بھی بتا دوں یہ ڈے کیوں آئے۔ مثلا مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، ماں اور باپ کے ساتھ اظہار محبت کرنا ہے، اظہار محبت کرنا ہے، ان لوگوں نے ایک دن رکھا ہوا ہے، اس دن کے اندر ہم اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اظہار محبت کریں گے۔ آپ کو پتا ہوگا یورپ کا کلچر یہ ہے، انگریزی ممالک کا کلچر یہ 18 سال کے بعد اولاد
ماں باپ سے ایسے جدا ہو جاتی ہے جیسے جیل سے کوئی قیدی رہا ہو گیا، اور بلکہ 18 سال سے پہلے بھی کوئی باپ بیٹی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کہاں گئی تھی، کوئی شوہر بیوی سے نہیں پوچھ سکتا تم کہاں گئی تھی، کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہ تو گری ہوئی قومیں، ان کو تو رونا تھا اپنی تہذیب پر. غالباً 2002 کے اندر پوری دنیا کے اندر سرچ کیا گیا، پوری دنیا کا وزٹ خواتین سے پوچھا گیا کہ تم کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہو، تو عورتوں نے یہ کہا ہم وہ والی زندگی گزارنا چاہتی ہیں جو اسلام بتاتا ہے، محبت اور زوجہ کی محبت بتاتا ہے، ماں کی ہونے کی حیثیت سے محبت بتاتا ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا ہے کہ اب ہم سے وہ محبت کرنے والا باپ نہیں ہے، وہ محبت کرنے والا بھائی نہیں ہے، وہ محبت کرنے والا شوہر نہیں ہے. یہ ڈے ان کی طرف سے آئے، مدر ڈے منایا جا رہا ہے، فادر ڈے کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ماں اور باپ کے ساتھ جدائی ہو گئی، اس کے بعد اولڈ ہاؤسز میں جائیں گے، وہ اولڈ ہومز میں جائیں گے، وہ جمع کروا دی. 1 سال کے بعد اولاد جا دیتی ہے جی میرا ماں اور باپ ہے، یہ جا کے اس کو تھوڑا گفٹ دے دیا، 1-2 باتیں کی، ہیلو ہائے کیا، واپس آ گئے. یہ اس لیے ڈے آیا. اور اسلام نے کیا کہا، میرے پیغمبر نے کیا فرمایا، قرآن نے کیا کہا، میں آیتیں پڑھتا چلا جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا. ماں اور باپ کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، میرے پیغمبر کا طرز عمل کیا تھا. ایک حدیث پڑھ کے آگے بات چلاؤں گا. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ما من ولد بار، کوئی نیک اولاد ينظر الى والديه نظرۃ رحمت، کوئی ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا. یہ اسلام ہے. اور وہاں سال میں ایک ڈے ہے، یہاں ہر نظر پہ حج کا ثواب ہے. نہیں آ رہی سمجھ؟ تھوڑی تھوڑی سی آ رہی. یہاں ہر نظر پہ ثواب ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن رَأَيْتَ مِئَةَ مَرَّةٍ، میں اگر دن میں اپنے ماں اور باپ کو 100 مرتبہ دیکھوں تو میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر وَأَطْيَبُ، میرے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. آپ کو تقابل نظر آ رہا ہے؟ وہاں ڈے ہے، یہاں ہر نظر پہ ہے. صحابی اللہ کے نبی جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر نے فرمایا ماں زندہ ہے؟ ہاں. فرمایا جا، تیری جنت اور تیرا جہاد تیری ماں کے قدموں میں. میرے پیغمبر نے یوں بھی فرمایا تھا، سب کے صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رضا، رضا رب رضا الوالدی، اللہ نے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی بابا کی رضا میں چھپا دی ہے. اگر باپ کو خوش کیا ہوا ہے تو خدا بھی خوش ہے، اگر باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے. آپ میری بات سمجھ لیں؟ تو ڈے وہاں سے آئے، یہاں نہیں ہے. اب جی کیا ڈے آ گیا جی؟ یہ جو ٹیچر ڈے آ گیا، سال میں 1 مرتبہ ٹیچر کو گفٹ دے دو، ٹیچر کا حق ادا ہو گیا. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام تو استاد اور شاگرد کے حقوق بتاتا ہے. آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سورہ کہف میں آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا. بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ سنتے رہتے ہیں علماء سے. خضر علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ نبی ہے، اور عام نبی نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں استاد کا مقام شریعت میں کیا ہے. وہاں سے ڈے لے لیا ہم نے، پیچھے چل گئے. میں صرف اشارہ کروں گا، تفصیلات کا موقع بھی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے جاؤ خضر کے پاس، ہمارا ایک ایسا بندہ ہے، وہ اس کے پاس جاؤ اور اس کے جا کے شریعت کے علوم سیکھو. موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر کے، تفصیلات میں نہیں جاتا، جا کر کے یہ جملہ کا هل اتبعک، هل کہہ دو بھائی، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اے جناب خضر، پہلا جملہ اتبعک، میں آپ کا تابع دار ہوں. میں آپ کا، آپ نے جو اپلیکیشن لکھتے ہیں نا، کیا لکھتے ہیں؟ تابع دار شاگرد. ہر شاگرد جب وہ اپلیکیشن لکھتا ہے استاد کے نام تابع دار. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ هل اتبعک
الا ان تعلم، علم تو بعد میں، علم تو بعد میں، اتباع پہلے، محبت پہلے اور خدمت پہلے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں استاد اور شاگرد کے 20 اصول لکھے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ لکھا ہے هل اتبعک، شاگرد پہلے خادم ہوتا ہے، اس کے بعد علم آتا ہے۔ وہاں تو استاد اور شاگرد کا معاملہ ہی نہیں ہے، یا ایک ڈے لے لیا جی استاد اور شاگرد کا معاملہ نہیں بابا۔ اور یہ دیکھیں ہم کیوں غیروں کے پیچھے جائیں، ہمارے پاس تو سارا کچھ ہے، ہمارے پاس تو سارا کچھ ہے۔ ایک ٹیچر ڈے منا لیا جی، اب ایک اور بیماری آ گئی ہے بھائی، یہ پہلے تو غیروں میں تھی اور بڑے لوگوں میں تھی، اب گھر گھر میں گھس گئی ہے، ہر گھر گھر میں گھس گئی ہے۔ بڑے دکھ سے وہ بات کہوں گا جسے آج ہم کہتے ہیں برتھ ڈے، ہر گھر میں گھس گیا ہے، ہر گھر میں گھس گیا ہے۔ اس میں محلے کی بات کر رہا ہوں، دوروں کی نہیں جا رہا۔ بچے پڑھتے ہیں شام کو، آج آپ کیوں نہیں آئے جی؟ ہمارے گھر میں آج برتھ ڈے ہے۔ بچہ آپ کیوں نہیں آئے؟ استاد جی ہمارے گھر میں برتھ ڈے ہے۔ برتھ ڈے برتھ ڈے، خدا کا خوف کرو، اولادوں کے اندر کیا ٹرانسفر کر رہے ہو؟ کوئی باپ بھی کہنے اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ زبان سے جملہ بیوی کے سامنے کہہ دے بھائی یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ مہنگائی کا دور ہے، ہم مہنگائی کے رونے رو رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے دیکھا گیا کچھ جوانوں کے منہ گندے ہوئے پڑے تھے، پتہ ہی کیا چلا جی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو انڈے مارے۔ بھائی اتنے سستے ہو گئے انڈے یار، یہاں تو غریب کو بیچارے کو کھانے کو نہیں مل رہے، تم ضائع کر رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو، یہ ڈیوے ہمارے نہیں ہیں، کیوں غیروں کے پیچھے چلے گئے ہو؟ ہم سمجھتے ہیں جی یہ آج برتھ ڈے ہے، ایک دن زندگی کا بڑھ گیا ہے، چونکہ عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ بڑھ گیا نہیں ہے بابا، جو تیرے اکاؤنٹ میں اللہ نے دن رکھے تھے گھٹ گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں۔ تو بھائی اسی سلسلے کی کڑی جو میں بات کر رہا تھا 14 فروری ہے، غیروں کے طریقے پہ چلنے کی، اسے کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ ویلنٹائن ڈے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں سرخ پھول پیش کیا جاتا ہے، شادی شدہ بھی غیر شادی شدہ بھی۔ نہ تو بیوی کو غیرت ہے کہ میرا شوہر غیر کو پھول دے رہا ہے، اور نہ بیوی نہ شوہر کو غیرت ہے کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ معاشرہ قائم کر رہی ہے۔ اسے ویلنٹائن ڈے کا غیر ایک دوسرے کو جی نوجوان نسل کیا کرے گی جی؟ ایک دوسرے کو پھول پیش کرے گی، یوم محبت کا اظہار کریں گے۔ اسلام ایسی محبت کا اظہار نہیں بتاتا، اسلام کی محبت کا دائرہ کار کچھ اور ہے، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ گدلے پانی سے ہٹا کر صاف محبت کا پلانا اسلام کا جام ہے غیروں کے ساتھ۔ اسے اسلام کہتا ہے عشق مجازی، اور اس کو کہتا ہے عذاب الہی۔ کہ جو کہتے ہیں نا آج کل یہ ماحول بنا ہوا جی، یہ رات دن موبائل پہ لگا ہوا ہے، آنکھیں اندر کو گھسی ہوئی ہیں اور نیندیں کوئی چڑچڑاپن ہے، ہر وقت یہ رہتا ہے، یہ اسی کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے ہم نفسیات نہیں سمجھتے۔ کسی نفسیات والے کے پاس بیٹھو، یہ بچہ چڑچڑا کیوں ہے؟ اس لیے چڑچڑا ہے اس کی نیند نہیں پوری، اس لیے چڑچڑا ہے کہ اس کے دماغ میں کچھ اور گھوم رہا ہے، اس لیے چڑچڑا ہے کہ بھئی یہ پورا اس کا سٹرکچر اس لیے ہلا ہوا ہے کہ یہ غلط طریقے پہ جا رہا ہے۔ ہم اس کی نفسیات نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ غیروں کو یہ پھول پیش کیا جا رہا ہے جی، کیا جی؟ ویلنٹائن ڈے ہے، چاکلیٹ دیا جا رہا ہے جی، مٹھائیاں دی جا رہی ہیں، یہ غیرت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، ابھرتی ہوئی نسل کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، ابھرتی ہوئی نسل کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے نہیں ہے۔ اچھا مان لیا، یہ پھر ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ کہاں سے آیا؟ بات یاد رکھنا، آج سے 1700 سال پہلے تقریباً رومانیوں کا ایک عقیدہ تھا، ان کی ایک آپ میری بات اس سے سمجھیں گے کہ ایک آپ کو اس موقع پہ کارڈ نظر آیا، کارڈ، اور اس کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی ہوگی، اس تصویر پہ کیا ہوگا؟ ایک بچہ ہوگا اور بچے کے 2 بازو ہوں گے، اس کے ہاتھ میں ایک کمان ہوگا اور تیر ہوگی، وہ دوسرے کے دل سے کراس کر رہی ہوگی، وہ دوسرے کے دل سے کراس کر رہی ہوگی۔ ان رومیوں کا عقیدہ یہ تھا، رومانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عقیدہ محبت دینے والا عورت کپٹ کہتے ہیں اسے، وہ اور ہے، مخلوق کا بنانے والا کوئی اور ہے، 2 خدا مانتے تھے۔ اگر ہم اس کو مان لیں، ہم بھی کریں، مسلم معاشرہ بھی کرے، تو گویا کہ انہوں نے بھی 2 خدا سمجھ لیے، اور 2 خدا سمجھنا کفر اور شرک ہے، ایمان تو بڑا غرق ہو گیا، اعمال تو ضائع ہو گئے نا۔ جب 2 خدا مان لیے، ایمان اعمال ضائع ہو گئے کہ نہیں ہوئے بھائی؟
ہو گئے نا. اب وہ بھی جو خدا سمجھتے ہیں مخلوق کا بنانے والا کوئی اور ہے اور بھئی محبتیں بانٹنے والا، اور یونو ان کی ایک دیوتی ہے یونو، اس کے نام کی طرف وہ نسبت کر کے 14 فروری کو مناتے. ہم بھی اگر وہ منا رہے گئے ہم بھی ان کے ساتھ کفر و شرک میں شامل ہوں گے. ہمارے اعمال ضائع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے بھائی؟ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک نہیں میں معاف کرتا، سارے گناہ معاف کر دوں گا. اب جب اللہ کے سوا کسی اور کو بھی خدا مان رہے تو شرک ہو گیا نا. ایک وجہ ویلنٹائن ڈے کی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس زمانے میں ایک پادری تھا. کون تھا بھائی؟ پادری. اور ایک راہبہ تھی. راہبہ. اسلام کے اندر رہبانیت جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. عیسائی مذہب کے اندر رہبانیت ہے. رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ نہ بال کاٹنے، نہ مچھے تراشنی، نہ کھانا اچھا، نہ پینا اچھا، نہ لباس پہننا، بس جنگلوں میں نکل جانا. یہ اسلام نہیں ہے، یہ عیسائیت میں رہبانیت. لا رہبانیت فی الاسلام. آپ نے دیکھا نا آج کل یہ گدی نشین بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو شریعت کی سمجھ نہیں ہوتی. یہ جی کون ہے جی بال کبھی کنگھی نہیں کیے، یہ کون ہے جی فلانی سرکار ہے. ابے یار ایسی سرکار نہیں ہوتی، سرکار وہ ہوتی ہے جسے شریعت کا علم ہو. نماز کوئی نہیں پڑھتے، نماز کوئی نہیں پڑھتے. مجھے یہ بتائیں جناب حسین نے کربلا میں نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ حسین سے بڑا پیر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ پاک پیغمبر سے بڑا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے میدان جنگ میں نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ قرآن کی آیتیں پڑھیے کہ نہیں؟ صحابہ نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ نیزے پہ سر رکھ کے جس نے قرآن پڑھا اس کو تو معاف نہیں ہے، ان کو معاف ہو گئی. خدا کے لیے کچھ تو سمجھو یار، کچھ تو سمجھو بابا، کہاں جا رہے ہو؟ تو بھائی یہ رہبانیت اسلام میں جائز نہیں. ایک راہب اور ایک راہبہ، ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کی حرام محبت میں مبتلا ہو گئے. چونکہ رہبانیت جو اختیار کر لے اور رہبانیت والا جو روپ دھار لے، پھر وہ جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کرتے. وہ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، کلیساؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ بھائی وہاں جا کے زندگی گزار دیتے ہیں سنیاسی لباس میں. وہ نکاح نہیں کرتے. نکاح کرنا میرے پیغمبر کی سنت ہے، اسلام کا طریقہ ہے. آج بات سمجھ بھائی؟ دوسرے مذاہب سے تقابل اسلام کا سمجھ، کتنا صاف مذہب ہے یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے. وہ نہیں کرتے. لیکن پھر اس راہب سے جب اپنی معشوقہ کو دیکھ دیکھ کر اپنا کنٹرول نہیں ہوا، اپنے آپ کو اس نے خواب بنایا. اس نے یہ اپنی راہبہ سے کہا، مجنونہ سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے بذریعہ خواب بتایا گیا ہے کہ 14 فروری کو جو کوئی جنسی ملاپ کرے بغیر نکاح کے تو ہمارے لیے وہ حلال ہے. وہ راہب اس کو کہہ رہے ہیں. جب راہبہ اور راہبہ نے، اس راہبہ نے آ کے اس کی محبت میں یہ سارا کچھ کر لیا، بعد میں پتا چلا کلیسا کے حصار کو توڑ دیا انہوں نے، ان کو قتل کر دیا گیا. ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تو اس کو شہید محبت کا نام دیا گیا. اس شہید محبت کے نام پہ ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے. مسلمان کو پتہ نہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہے. بتاؤ کہاں جائے، بتاؤ کہاں جائے. ایک اور وجہ بتا دو اس کی جو لکھی گئی ہے تاریخ میں. ایک اور وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ جب یونانیوں کے اندر اور رومانیوں کے اندر جنگ کا آغاز ہوا، جب جنگیں چھڑی تو اس کے لیے اس وقت کے بادشاہ کے پاس فوجی تعداد کم تھی اس کے پاس. اس نے کہا جی نوجوان بھرتی کرو اور فوجیں لاؤ. تو نوجوان جانے کے لیے تیار نہیں تھے چونکہ جنگی حالات تھے اور لمبا زمانہ اپنے بچوں سے بیویوں سے دور رہنا پڑ رہا تھا. تو اس بادشاہ کی پالیسی یہ تھی کہ نئے نکاح، نئے منگنیاں، نئی شادیاں بند کر دو. بند کر دی گئی، نہ کوئی شادی نہ کوئی بیاہ. ایک پادری نے خفیہ طور پر یہ مہم چلائی اور لوگوں کے نکاح کرتا رہا. وہ ہوتے رہے. بادشاہ کو پتہ چلا میری فوج تو بڑھتی نہیں ہے، تعداد نکاحوں کی بڑھ رہی ہے، میرے قانون کے خلاف کیا. اس پادری کو پھانسی دی گئی. اس پادری کو 14 فروری کو پھانسی دی گئی. لوگ اس کی وجہ سے کہ بھئی یہ محبت کو فروغ دینے والا ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، مسلمان بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. یہ کوئی وجہ ہے منانے کی؟ اسلام کا تصور محبت یہ نہیں ہے.
اسلام کا تصور محبت کیا ہے؟ ابھی چند منٹ پہلے میں نے بتایا تھا، ماں کو محبت کی نظر سے دیکھو، باپ کو محبت کی ہدیہ دو، باپ کو، آپ کو اللہ نے جاب دی، چھوٹا موٹا کماتے ہو، اس میں سے تھوڑا سا بچا کے بابا کو دو، وہ تو نہیں دے سکتے۔ بیوی کے لیے جوڑا لائے ہو، اللہ نے دیا ہے، ماں کے لیے بھی لاؤ، جوتا لا کے دے دو، پیسے دے دو، یہ جو میں محبت ہے، بڑا بھائی ہے باپ کے درجے میں، اس کو دو، چھوٹی اولاد ہے اس کو دو، محلے کے اپنے نام تو میں نہیں لوں گا کیونکہ اپنے دینا نہیں ہے، امام مسجد کو دو، بھائی وہ جو آپ کو بچے عورت کی نماز پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، جسے نماز پڑھ کے بھائی اس کو وہ نہیں سمجھ میں آتی، اس کو پھول دے دیں گے وہاں پر، اور پھر دماغ کے اندر وہی چل رہی ہے، ادھر باپ کے ساتھ بھی لڑائی ہے، بہنوں کے ساتھ بھی لڑائی ہے، سارے گھر کا ماحول بگڑا ہوا، یہ کیا ہے جی؟ یہ دیوانہ ہے۔ اب میری بات آئی سمجھ؟ تو یہ غیروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ بات آ گئی ہوگی سمجھ۔ اب میں تمام جوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ایسی تقریبات میں شریک نہیں ہونا۔ میں آپ کے ایمان کا محافظ ہوں، میں آپ کا رہنما ہوں، میری ذمہ داری ہے آپ کو آپ کے ایمان کو لٹیروں سے بچانا۔